احرار کون ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کے مثبت اور منفی کارنامے کیا ہیں، ان سب سوالوں کے متعلق ہم جانیں گے جماعت احرار کی اس سیریز میں۔ یہ اس پنجاب کی داستان ہے جو برطانوی سلطنت کی شہ رگ تھا۔ برطانوی سلطنت کو وسیع اور مضبوط بنانے میں اس صوبے کے سپاہیوں نے مخیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ جتنا بہادر اور سستا سپاہی پنجاب سے ملتا اس کی کوئی مثال نہیں۔ غرض برطانوی ہندوستان کی غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے جو کارنامے اس صوبے کے بڑے بڑے خاندانوں نے سر انجام دیے، اس سے انگریزی مفاد کو بڑی تقویت پہنچی۔ اس دور میں جب تحریک خلافت کا زور و شور تھا، جو کہ ترکی کی خلافت کے حق میں آزادی کی ایک تحریک تھی، آخر کار وہ تحریک جب ناکام ہوئی اور تحریک ریشمی رومال بھی ناکام ہوئی، جس کو ہم تحریک ریشمی رومال سیریز میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اسی مسئلے کے پیش نظر انگریز خوف زدہ تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کو کیسے ہمیشہ کے لیے پارا پارا کر دے۔ اور پنجاب میں تو وہ اس اتحاد کو متلقن نہ چاہتے تھے، بلکہ ان کو یہاں کسی آزاد خیال سیاسی تحریک کا وجود بھی گوارا نہ تھا۔ وہ سیاستاً پنجاب کو برطانوی ہندوستان کی سرحد سمجھتے تھے۔ انہوں نے پنجاب کو فوجی صوبہ بنا ڈالا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انگریز نے صوبہ پنجاب میں نہ تو کسی مسلمان لیڈر کا اثر بڑھنے دیا اور نہ انقلابی قیادت ہموار ہونے دی، اور پنجاب میں ہندو مسلم مسئلے کے علاوہ تیسرا مسئلہ سکھوں کا بھی اٹھایا، جس سے فرقہ وریت عام ہو گئی۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف مورے کام کر رہے تھے جو کہ انتہائی خطرناک تھے۔ سب سے پہلے انگریز نے بڑے بڑے زمیندار پیدا کیے جن کو اپنے علاقوں میں خود مختاری حاصل تھی۔ پھر مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے روایتی پیروں کی مزید گدیاں پیدا کی گئیں۔ میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، پھر مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے روایتی پیروں کی مزید گدیاں پیدا کی گئیں اور مسلمانوں پر تعلیمی دروازے بھی بند رکھے گئے۔ مسلمانوں کو نوکریوں سے محروم رکھا گیا، صرف انگریز کے دل دادا ہی کلرک اور سپاہی بھرتی ہو سکے۔ ملا کا دین فی سبیل اللہ فساد بنا دیا گیا، اور مسلمان غدار جاسوس بھی پیدا کیے گئے جو قومی تحریکوں کے خلاف جاسوسی کیا کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ضلع میاں والی کی ایک تحصیل میں شاہ جی پہلی دفعہ تقریر کے لیے گئے تو کسی مسلمان نے اپنے ہاں نہ ٹھہرایا۔ ایک ہندو نے رات گزارنے کے لیے جگہ دی تو اسے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ تنگ آ کر بھاگ نکلا، بعد میں اس کے مکان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ جس صوبے کا یہ حال ہو، اس میں کسی ایسی تحریک کی بنیاد رکھنا جس کی باغ دوڑ شہر کے ادنا متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہو اور جو اینٹی برٹش ذہن بھی رکھتا ہو، ایک دلیرانہ اقدام تھا جس کے عواقب و نتائج کا صحیح اندازہ غالباً اس گروہ کو بھی نہ تھا۔ احرار کسی خاص فکری تحریک کے مظہر نہ تھے، مگر ایجیٹیشن اور پروپیگنڈا رچانے کے فن میں بے مثال تھے۔ انہوں نے رضائے الہی کے جذبے سے بے مثال قربانیاں دیں، حتیٰ کہ اپنی عمروں کا بیشتر حصہ جیلوں میں کاٹ دیا۔ نہ وہ کانگریس کے اتحادی بن سکے اور نہ ہی مسلم لیگ کے۔ جب وہ برطانوی حکومت کے خلاف کانگریس کے ذہن کی تائید کرتے تو مسلمان بدکتے، اور جب مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تو کانگریسیوں کو ناگوار گزرتا۔ الغرض انگریز، ہندو اور مسلمان تینوں اپنے دوائر میں ان کے خلاف تھے۔ احرار کے متعدد بڑے رہنماؤں کے نام ہندوستان کے ہر گوشے تک پہنچا اور انہیں ایک گونا شہرت بھی حاصل ہوئی۔ بالفاظ دیگر وہ اپنے تمام کمالات کے باوجود ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی صف اول میں نہ تھے۔ ان کا اثر پنجاب تک محدود رہا۔ اس کے علاوہ سرحد کے 2-3 ضلعوں، ریاست بہاولپور، دہلی کے قرب و جوار اور یوپی کے بعض بڑے شہروں میں بھی مقبول تھے، لیکن ان کی تحریک یا تنظیم کے ثمرات پنجاب ہی میں تھے۔ ان کے نام اور کام کا تذکرہ کیے بغیر پنجاب کی سیاسی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں۔ شہروں اور قصبوں میں وہ ایک سیاسی تحریک کی حیثیت رکھتے تھے اور دیہات میں ایک تبلیغی جماعت کے طور پر رسوخ حاصل تھا۔ تحریک کشمیر سے لے کر تحریک ختم نبوت تک پرجوش عوامی تحریکات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، جس کے تمغوں سے مجلس احرار اسلام کا سینہ مزین ہے۔ عوامی سطح پر مسلمانوں کو آزادی کی تحریک کے لیے بیدار کرنا احرار رہنماؤں کا ہی کام تھا۔ مغل پورہ میں ایک حادثہ ہوا۔ ایک انجینئرنگ کالج تھا جس کا پرنسپل ایک انگریز تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک آدھا توہین امیز جملہ کہہ دیا۔ اس پر مسلمان طلباء نے ہڑتال کر دی۔ معاملہ پبلک میں آ گیا۔
मुगल पूरा से दूर मोची दरवाजे के बहर एक जलसा आम हुआ। शाह जी ने जलसा आम को खिताब किया तो शहर का आलम छा गया। देखते ही देखते लोग मुगल पूरा रवाना हो गए और कॉलेज का मुहासरा कर लिया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया जिससे 20 नौजवान जख्मी हो गए। आखिरकार उसी शाम ही प्रिंसिपल ने माफी मांग ली तो ये किस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। कपूरथला में किसानों की ज़बूं हाली और मुसलमानों की पसमानदगी के खिलाफ भी एक तहरीक चलाई गई। इसमें भी अहरार सरगर्म हुए। मुसलमान यहाँ अक्सरियत में थे, लेकिन औकाफ का माल गैर मुस्लिमों से कम दिया जाता। मसाजिद के साथ भी गैर अखलाकी रवैया बरता जाता कि रियासत का हुक्मरान सिख महाराजा था। इस पर जब अहरार ने तहरीक शुरू की तो महाराजा ने मुसलमान और गैर मुसलमानों में तसादुम करवा दिया। पुलिस वालों ने गोलियां चलाईं तो कई मुसलमान शहीद हुए, बहुत से जख्मी हुए और तकरीबन 450 के करीब गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन इस तहरीक ने अवाम में इज्जत नफ्स का एहसास उजागर कर दिया। रियासत बहावलपुर एक इस्लामी रियासत थी, इसके बावजूद भी मुसलमान अवाम की हालत दर्दनाक थी। अहरार ने इस इलाके की नुमाइंदा जमातों हिजबुल्लाह और जमीयतुल मुस्लिमीन को उभारा कि वो मुसलमानों के हुकूक के मुतालबात की बात चलाएं। बिलाखिर इन्हीं की काविशों से वहाँ के कवानीन में तब्दीली लाई गई, जिससे मुसलमानों को सुकून का सांस मिला। अब हम बात करते हैं अहरार की एक बड़ी तहरीक के बारे में, तहरीक मदह सहाबा। तहरीक मदह सहाबा इस तरह शुरू हुई कि शाह जी लखनऊ में तकरीर कर रहे थे और तकरीर में खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया तो हाजरीन में से आवाज आई, शाह जी क्या कह रहे हैं आप? शाह जी ने पूछा, क्या हुआ भाई? बताया गया लखनऊ में मदह सहाबा ममनू है। 1904 तक शिया सुन्नी कजिया न था, मगर इसके बाद किसी शिया ने फितना जगाया तो 2 करबलाएं कायम की गईं, सुन्नियों की करबला और शियों की करबला। सुन्नियों का लखनऊ में गलबा था तो उनके जुलूसों की रौनक भी दीदनी थी। 1908 में शियों ने गवर्नर यूपी से शिकायत की कि सुन्नियों का जुलूस रोका जाए और खुलफाए राशिदीन की मदह ना हो। इस तरह उनके जज्बात मजरूह होते हैं। गवर्नर ने तहकीकात के बावजूद भी इस तरमीम का इजाफा किया कि किसी भी पब्लिक मकाम पर अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम की मदह ना की जाए। इसके 28 बरस बाद 1936 में एक शिया सिटी मजिस्ट्रेट ने सुन्नियों की दिल आज़ारी की। उसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने और उसमें मदह सहाबा पढ़ने की मुमानत कर दी। इसके बाद पहली दफा जिन 3 साहिबों को मदह सहाबा के जुर्म में पकड़ा गया वो मजलिस अहरार के कारकुन थे। इस गिरफ्तारी से अवाम मुश्तइल हो गए और सिविल नाफरमानी शुरू हो गई और कई हजार मुसलमानों को मदह सहाबा के जुर्म में जेल डाल दिया गया। लखनऊ में 80,000 सुन्नी और 20,000 शिया रहते थे। शियों के साल भर में 144 जुलूस निकलते, लेकिन सुन्नियों का एक जुलूस भी निकालने की इजाजत ना थी। 1937 को यूपी गवर्नमेंट ने इस मसले का हल तलाश करने के लिए एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुन्नियों के मदह सहाबा के हक को तस्लीम किया, लेकिन मामला अमलन जूं का तूं रहा। मकामी अहरार ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलसा करना चाहा तो अहरार के बशिंदों को फिर पकड़ लिया गया। इस शरारत का सरगना वही शिया अबू तालिब नकवी था। अहरार रहनुमाओं में मौलाना मजहर अली अजहर शिया था। उन्होंने तहरीक मदह सहाबा के नाम पर एक किताब लिखी। मजहर अली ने कहा, अगर अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम के नाम इतने बुरे होते तो अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटों के नाम उनके नाम पर ना रखते। ये शियों की ज़ियादती है कि वो करबला के शुहदा में उनका नाम नहीं लेते। हालांकि 72 के काफिले में अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के तीनों बेटे अबू बकर उमर अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम करबला ही में शहीद हुए। जब ये बात उन्होंने स्टेज पर कही तो सामने से आवाज आई, मजहर अली शिया होकर क्या कह रहे हो? जवाब दिया, वही कह रहा हूँ जो हक है, मेरे पास मौला अलैहिस्सलाम की सनद है। आखिरकार इस तहरीक मदह सहाबा के लिए मजलिस अहरार की कुर्बानियाँ रंग लाईं। 1939 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता से लखनऊ तशरीफ लाए ताकि इस मसले को हल करें और मुसलमानों की आज़ादी की राह हमवार करें। उन्होंने 7 दिन तक मुख्तलिफ शिया सुन्नी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि शिया हजरात ने तबर्रे के जुलूस निकालना बंद कर दिए और मजलिस अहरार के बशिंदों को भी रिहा कर दिया गया। मोहतरम नाज़रीन कराम, मजलिस अहरार के कारनामों में से तहरीक कश्मीर को फरामोश नहीं किया जा सकता। कश्मीर जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, इसकी तारीख सुर्ख लहू से भरी हुई एक दास्तान है।
انگریز 1842 میں سکھوں کو شکست دے کر اس پر قابض ہوئے تھے، لیکن چند روز بعد ہی انہوں نے کشمیر کو چند شاہی سکھوں کے عوض میں فروخت کر دیا۔ ہر کشمیری کو صرف 7 سکھوں کے عوض میں ڈوگرا کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا۔ یہ ڈوگرا ایک ہندو راجپوت خاندان کا نام ہے جس نے ریاست جموں کشمیر پر ڈوگرا راج قائم کر دیا تھا، کیونکہ ڈوگرا حکمران مسلمانوں سے بے انتہا تعصب رکھتے تھے۔ انہوں نے اذان دینے اور خطبہ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ مساجد کو بارود خانوں کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ بعض مسلمان لیڈروں کی تو کھالیں ہی زندہ اتروا دی، محض اس جرم میں کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ 1931 میں جب بریلی کے علاقے میں ایک مسجد شہید کی گئی تو مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ اس غصے کا اظہار سڑکوں پر مظاہروں کی صورت میں کرنے لگے۔ اس موقع سے انگریز کے غلام میاں سرفضل حسین نے فائدہ اٹھایا اور ایک کشمیری کمیٹی تشکیل دی، لیکن اپنے حمایتی سیاسی رہنماؤں کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا اور اس کا سربراہ قادیانیوں کے قید مرزا بشیر الدین محمود کو بنا دیا گیا۔ محترم ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کشمیر کی رحم دلی کا جھانسا دے کر کمیٹی کا کارکن بنا دیا گیا، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے لیے ہر وقت غم و فکر میں رہتے تھے اور کشمیر میں ڈوگرا راج کو بھی وہ بالکل ناپسند کرتے تھے۔ وہ خود نسلاً کشمیری بھی تھے، ان کی شاعری میں بھی کشمیر کی مظلومیت کا رنگ جھلکتا تھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کمیٹی سے پیچھے کیسے رہ سکتے تھے جس میں کشمیر کے لیے ظاہری طور پر خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس عظیم مفکر اسلام کی آڑ میں مرزائی پیش رفت کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے دل میں جگہ بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس تحریک کے پس پردہ کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کی خواہش کا بھی اظہار ہونے لگا۔ مرزائی برطانوی استعمار کے اعلی کار کی حیثیت سے آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنا کر اس ریاست میں اپنا اثر و رسوخ چاہتے تھے۔ مرزائیوں کی اس طرح دخل اندازی سے اگست 1931 میں احرار کے رہنما آگے بڑھے اور ان کے کچھ رہنما علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جا کر ملے اور انہیں اس تحریک کے حقائق کی مطالعے کی بھی دعوت دی۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری اور چودھری افضل حق کی تحریک پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی چکنے ہو گئے اور مرزائیوں کے خلاف محاذ آرائی پر اتر آئے اور اس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ اکتوبر 1931 میں احرار قائدین کا وفد ڈوگرا حکمرانوں سے مذاکرات کے لیے جموں پہنچا، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو مجلس احرار نے کشمیری عوام کی حمایت میں احرار کارکنوں کو کشمیر بھیجنا شروع کر دیا اور اسی دوران ہی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا۔ 1.5 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی، جس سے احرار کارکنوں کے جذبات میں مزید جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ محترم ناظرین، نومبر 1931 میں احرار کارکنوں نے ہر طرف سے کشمیر پر یلغار کر دی اور کشمیر کے ہر راستے سے کشمیر میں داخل ہونا شروع ہو گئے، جنہیں ریاست کی حدود میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ تقریباً 50,000 احرار کارکنوں کو اس تحریک میں قید کر لیا گیا۔ بعض نوجوانوں نے مزاحمت کی تو ان میں سے 22 نوجوانوں کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو ڈوگرا حکمرانوں نے دہلی کی انگریزی حکومت سے رابطہ کیا۔ انگریز حکومت نے جمعیت علماء ہند کو ثالثی بنایا، لیکن پھر بھی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے بعد احرار کے خلاف جبر و تشدد کا محاذ براہ راست انگریزی حکومت نے سنبھال لیا، لیکن تحریک کا دائرہ ریاست سے نکل کر پورے ہندوستان میں پھیلنے لگا۔ کشمیر کے بعض لیڈروں کو حسد نے آ گھیرا اور ان کو اپنی مقبولیت کے لالے پڑ گئے، ان کو اپنی ہی قیادت ڈگمگاتی دکھائی دینے لگی۔ بعض دوسری جماعتوں نے بھی تعاون کی امیدیں پوری نہ کی، جس کی وجہ سے مجلس احرار اسلام کی یہ جدوجہد مزید آگے نہ بڑھ سکی۔ البتہ کشمیری عوام میں سیاسی بیدار اور جذبہ حریت کو فروغ دینے میں اس تحریک نے اہم کردار ادا کیا۔ اگر برِ صغیر کی دوسری جماعتیں اس موقع پر احرار کا ساتھ دیتی تو آج اس خطے کی صورتحال مختلف ہوتی۔ دوسری جماعتوں کا احرار کے ساتھ نہ ملنے کی ایک اہم وجہ ان کی اپنی ایک کمزوری بھی تھی، اس لیے وہ نہ مسلم لیگ کے ساتھ مل سکے اور نہ ہی کانگریس کے ساتھ۔ کانگریس کے ساتھ ملتے تو اس کی اسلام دشمن پالیسیوں سے تنگ آ کر اپنی جماعت بنا لی۔ پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی ملنا چاہتے تھے، لیکن ان کو گمان تھا کہ وہ صورتاً اور سیرتاً اسلام سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن لیگی رہنما مسلمان عوام کی زندگی میں گھس چکے تھے اور عوام کی خواہشات کو سمجھتے تھے۔ وہ عوام کے جذبات کے مطابق ہی سیاسی کردار نبھا رہے تھے،
لیکن احرار کو اس سے غرض نہ تھی کہ مسلمان عوام کیا چاہتی ہے، وہ صرف اس سے بحث کرتے تھے کہ جن کی معرفت ہم اسلام کی علیحدہ اسٹیٹ چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ لیگی رہنما احرار کی غریبی پر ان کو طعنے دیتے اور انہیں ہندوؤں کا زرخرید کہتے تھے، کیونکہ احرار گاندھی کی پالیسیوں کو بہتر قرار دیا کرتے تھے۔ احرار کا موقف تھا کہ علیحدہ اسلامی ریاست صرف اور صرف جاگیردار اور مالداروں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ جائے گی، اس لیے وہ مسلم لیگ کی مخالفت پر اتر آئے تھے اور انہیں امراء کے ذہن سے حد درجہ نفرت تھی۔ اس سوچ کے پیش نظر ہی وہ پاکستان کو عوام کی بجائے ان امیر لوگوں کے آئینے میں دیکھتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے، ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تقسیم ہند کے قائل نہیں ہیں، ہم اس سوال کا جواب دینے سے قبل سوال کرنے والے سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم دولت کی منصفانہ تقسیم کے قائل ہو؟ اگر قائل ہو تو پھر ہندوستان ایک طرف رہا، ہم تو شہروں کی تقسیم کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم اس کے سخت خلاف ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے کر کسی یزید جیسے مسلمان کے لیے تخت سلطنت بچھایا جائے۔ مگر اس مخلص تحریک کو بھی اپنوں نے ہی سازشوں کے ذریعے ناکام کر دیا اور ہر موقع پر ان کی معاونت کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس دور کے ہر الیکشن میں ناکام کر دیے جاتے، لیکن پھر بھی وہ نہ ڈگمگائے اور تحریک کشمیر سے جو ان کو شہرت ملی تھی اس کی وجہ سے مخلص طبقہ بہرحال ان پر مان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ انہوں نے تحریک ختم نبوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ تحریک کشمیر کے بعد بھی قادیانی سازشیں بڑھ رہی تھی اور قادیان کو مسلمانوں کے لیے لوگو ایریا بنا دیا گیا، وہاں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس کے توڑ کے لیے مجلس احرار نے قادیان میں سب سے پہلے اپنا دفتر قائم کر کے اس کا جمود توڑا اور امیر شریعت کی قیادت میں احرار کا جان نثار قافلہ قادیان میں داخل ہوا۔ 1934 بروز اتوار 3 روزہ احرار تبلیغی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ہندوستان کے طول و عرض سے احرار کارکنوں اور علماء کرام نے شرکت کی۔ احرار کی اس یلغار سے انگریزی نبوت کا شیش محل چکنا چور ہو گیا، مرزائیت کی غنڈہ گردی ختم ہوئی، خاص طور پر قادیان کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس دور میں تحریک پاکستان بھی شد و مد سے چل رہی تھی۔ اسی دوران قادیانیوں نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے تقسیم ہند کا ایک علیحدہ فارمولہ پیش کیا اور گرداسپور کو ہندوستان میں ضم کرنے اور کشمیر کی حیثیت متنازع بنانے کی سازش کی۔ اس سازش کے خلاف مجلس احرار نے پورے ہندوستان میں احتجاج کیا اور بھرپور جدوجہد کی اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ غرض ہر موقع پر احرار قادیانیوں کے لیے درد سر بنے رہے اور ان کی ہر سازش کو ناکام بناتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد مجلس احرار اسلام نے حکمت عملی بدل لی اور سیاست سے دستبردار ہوئے، لیکن تحفظ ختم نبوت کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1953 میں مرزائیوں نے مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف پھر سازش کی۔ انگریز کا حق نمک ادا کرتے ہوئے ملک دشمن منصوبوں کی تکمیل کے لیے سرگرم ہو گئے، بڑے بڑے عہدوں پر اپنے آدمی فیض کر دیے، جنہوں نے اسلامی تبلیغ پر شب خون مارنے کی سازشوں کو پروان چڑھایا اور بلوچستان میں احمدی اسٹیٹ بنانے کی پیش گوئیاں بھی ہونے لگ گئیں۔ ان حالات میں مجلس احرار اسلام پھر متحرک ہوئے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو متحد کیا اور کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل دی، لیکن حکومت وقت نے ماشاء اللہ لگا دیا اور بدترین ریاستی تشدد کے ذریعے ختم نبوت کے فدائیان کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا اور تمام رہنماؤں کو قید کر لیا گیا۔ پھر اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی، لیکن رہائی کے بعد بھی انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لہذا مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے احرار پھر سرگرم عمل ہو گئے۔ ایوب خان نے جب سیاسی جماعتوں سے پابندیاں اٹھائیں تو پھر احرار کی احیاء کا اعلان ہوا۔ مجلس احرار اسلام اور مجلس تحفظ ختم نبوت ایک ہی کام کے دو نام ہیں، ان میں گل اور بلبل کا رشتہ ہے۔ مجلس احرار اسلام گل ہے تو مجلس ختم نبوت بلبل ہے، اور یہ بلبل گلستان احرار کے ہر گل سے لطف اندوز ہوتی رہی ہے۔ شہدائے ختم نبوت کا خون رنگ لایا۔ 1974 میں ایک بے مثال تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ آج بھی مجلس احرار اسلام کا قافلہ تحفظ ختم نبوت پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ مجلس کے زیر انتظام ملک بھر میں اس وقت 30 مراکز ختم نبوت موجود ہیں، جو کہ قادیانیت کے محاسبے کے لیے برسر پیکار ہے۔
مسجد احرار چناب نگر میں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس 12 ربیع الاول کو منعقد ہوتی ہے۔ اسی طرح چنیوٹ، لاہور، چیچا وطنی، ملتان، تلا گنگ، گجرات اور دیگر شہروں میں بھی تحفظ ختم نبوت کے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہی مجلس احرار کی پہچان، شناخت، تعارف اور نصب العین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔